ابا 2 سال تک جیل میں رہے. تو اب اس بچپن سے جب یوسف جیل میں گئے یا بھٹو صاحب جیل میں گئے یا باقی لوگ جیل میں گئے تو مجھے جیل کی کوئی اس لیے فکر نہیں تھی کیونکہ میرے بچپن کی یادوں میں جیل شامل تھا. پاکستان لٹریچر فیسٹیول سکھر کے اس پنڈال میں آج ہم جس شخصیت سے گفتگو کریں گے وہ در حقیقت ان لوگوں میں شامل ہیں جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہوتے. ان کا نام، ان کا کام، ان کی شخصیت اور ایک علامت بن چکی ہے، مزاحمت کی علامت، جد و جہد کی علامت، خواتین کی عزت و وقار کی سربلندی کی علامت اور ہم سب کے لیے عزت اور افتخار کی علامت. اور کشور آپا سے سب سے پہلا سوال یہ کرتی ہوں کہ جب آپ پیدا ہوئیں تو اس وقت دنیا میں عالمی جنگ کا زمانہ تھا، تو آپ نے اپنے بچپن کے دور کو کیسا پایا، کیسا دیکھا؟ اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کے مختلف ادوار کو آپ کے ساتھ آپ کو اس میں شریک کریں اور بتائیں کہ ماشاءاللہ ان کی اس طویل زندگی میں انہوں نے دنیا کو کیسے دیکھا اور کیسے بدلتا ہوا دیکھا. شکریہ میرے سارے دوستوں کا جو بیٹھے ہیں وہ سب میرے پرانے دوست ہیں. میں نے ہوش سنبھالا تو پتہ چلا کہ راشن کے اوپر آپ کو ایک بوتل تیل ملے گا گھر میں جلانے کے لیے اور راشن کے اوپر ایک ساڑی ملے گی کھدر کی، جبکہ اماں میری غراریں پہنتی تھی. اور یہ کہ ساتھ ہی شروع ہو گئی تھی پاکستان کی تحریک. تو ہم سب کی مائیں کیا کرتی تھی کہ آٹا گوندنے سے پہلے ایک مٹھی آٹا نکال کے رکھ دیتی تھی اور ہم بچوں کی یہ ذمہ داری تھی کہ ہم آٹا لے کے مسلم لیگ کے دفتر دے کے آئیں تاکہ وہاں وہ بک جائے. تو مسلم لیگ کو پیسوں کی ضرورت تھی. اور پھر یہ بھی اخبار میں آ چکا تھا کہ نہیں، اخبار میں نہیں، ریڈیو پہ آ چکا تھا، اخبار نہیں تھے اس وقت، کہ قائد اعظم نے بچوں سے اپیل کی تھی کہ اپنے پیسے ہمیں بھیجو. تو ہمیں 4 آنے ملتے تھے. تو ہم لوگوں نے وہ 4 آنے بھی اکٹھے کر کے اور منی آرڈر کروائے تھے اور ان کی طرف سے باقاعدہ ریٹن محبت نامہ بھی آیا تھا، دعائیں دی تھیں. یہ زمانہ ہے بچپن کا جب ہم ہندو مسلمان بن کے نہیں رہ رہے تھے. ہم ہندو مسلمان اور سردار اور کرسچن ہم سب اکٹھے رہتے اور ہم دیوالی ان کے ساتھ مناتے تھے اور ہمارے ساتھ وہ عید مناتے تھے. اور جب رجب کی کنڈے بن رہے ہوتے تھے تو راتوں کو ساری لڑکیاں مل کے بنا رہی ہوتی تھی. وہ تو جب 47 پہ جب آزادی کا اعلان ہوا اور اس کے بعد یہ کہ ابا نے چونکہ مسلم لیگ کے صدر تھے انہوں نے مٹھائی تقسیم کی اور ادھر باقی لوگ تیار ہو گئے تو وہی دوستی جو دشمنی میں کئی جگہ بدلتی گئی لیکن ہمارے شہر میں نہیں بدلی اور ابا 2 سال تک جیل میں رہے. تو اب اس بچپن سے جب یوسف جیل میں گئے یا بھٹو صاحب جیل میں گئے یا باقی لوگ جیل میں گئے تو مجھے جیل کی کوئی اس لیے فکر نہیں تھی کیونکہ میرے بچپن کی یادوں میں جیل شامل تھا. اور میں جب اب بھائی جان کی پکڑ کے اپنی پجمیاں پکڑ کے جیل کے اندر جاتی تھی ابا جی کو روٹی دینے کے لیے تو وہ مجھے جب یاد آیا جب یوسف کو مارشل لاء والے لے گئے تھے کہ یوسف نے کہا تھا کہ ایک جگہ پہ کہ میں یہ فوج والے کیا جانے حکومت چلانا، تو اس کے اوپر اسے پکڑ کے لے گئے تھے اور 1 سال کی سزا دے دی تھی. تو تب میں جاتی تھی. اس کے بعد پاکستان 49 میں ابا جی کو انہوں نے رہا کیا تو ہم پاکستان لاہور آ گئے. اور آنے کے بعد کیا ہوا یہ بہت مشکل لیکن 2 حرفوں کی بات ہے. لاہور کی یادیں ضرور ہم سے شیئر کریں. لاہور کی رہائی کا لاہور کیسا؟ پہلا تو یہ کہ انارکلی میں میری خالہ کا گھر تھا، وہاں ہم آئے اور ایک کمرہ بہت بڑا کمرہ تھا، اس سے دگنا کمرہ تھا کیونکہ اس میں ہم 7 بہن بھائیوں کی پلنگ اور 2 ماں باپ کے 9 پلنگ اس کمرے میں نیک ٹو نیک آ جاتے تھے اور وہاں اس میں سوتے تھے. اور ایک باورچی خانہ تھا جس میں 4 خاندانوں کی 4 چولہے نہیں تھے اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی پیسے نہیں تھے. بتائیے اس زمانے میں لاہور کیسا تھا، کن لوگوں سے آپ کی ملاقاتیں رہیں، کون لوگ ادبی حوالے سے تہذیبی حوالے سے بہت معروف تھے؟ دیکھو میٹرک تک تو میں ادیبوں سے اس حد تک ملاقات ہوئی کہ ٹیلی ویژن اس پہ مشاعرے ہوتے تھے. نوچندی کا مشاعرہ ہے، میرٹھ کا مشاعرہ ہے،
بلند شہر کا مشاعرہ ہے اور علی گڑھ کا مشاعرہ ہے، ان سب کو میں نے اماں کی گود میں بیٹھ کے چیک کے پیچھے سے سنا تھا. اجازت نہیں تھی اور میں نے کہی تو وہ چیک کے پیچھے سے سنا تھا. اور ایک دفعہ جب جگن ناتھ آزاد مجھے کہا کہ میں شعر پڑھ رہا ہوں تو میں نے ان کا شعر پڑھ کے سنایا تو انہوں نے کہا یہ میری پہلی غزل تھی. تو میں نے کہا یہ میری پہلی سننے والی غزل تھی اور 5-6 سال کی میں تھی. تو بس لیکن لاہور یہ تھا کہ ہمارے لیے ہم لمبا برقع پہنے آتے تھے. اب لاہور آئے ہیں تو گھٹنوں سے اونچے گھٹنوں تک کے برقعے تھے. وہ برقعے تھے، جارجٹ کی نقابیں تھیں، لوگ بیٹھا کرتے تھے. اور پھر یہ کہ مرد جو تھے بہت آزاد تھے. وہ جہاں کھڑے ہو گئے سموسہ کھا رہے ہیں، یہاں بیٹھ گئے وہاں وہ ڈرنک لے رہے ہیں. میں جب کالج میں آئی اور کالج میں آنے کے بعد میں نے ڈبیٹس اور مشاعروں میں بھی حصہ لینا شروع کیا تو میں نے ڈبیٹ میں یہ دیکھا کہ ججز جو ہیں وہ 3 ایوارڈز دیتے ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا. اور اس کے بعد ایک ایوارڈ ہوتا ہے کنسولیشن پرائز. وہ بیچاری خاتون کے لیے ہوتا ہے، چاہے وہ کتنا اچھا بولی ہو چاہے کتنا برا بولی ہو. تو میں نے اسٹیج پہ آ کے گورنمنٹ کالج کی اسٹیج پہ آ کے میں نے کہا جی مجھے ایک بات کہنی ہے ججز سے، اور وہ یہ کہ ہم لوگ اگر حصہ لے رہے ہیں تو ہم کنسولیشن پرائز کے لیے نہیں لے رہے. ہم اگر کوئی جیت سکتے ہیں تو کوئی اور پرائز جیتیں گے. اس پہ لڑکوں نے بڑا شور بچایا کہ دیکھو بلیک میل کر لیا ہے ججز کو اور انہوں نے اسے پہلا پرائز دے دیا. یہ سب میری زندگی کا، میری ڈکشنری کا ایک حصہ ہے. چاہے کسی وقت ہم امانت کے ساتھ بیٹھے ہوئے نہر کے کنارے بیٹھے ہوئے اس سے گیت سن رہے ہیں، کہیں حسن لطیف بیٹھا ہوا میوزک کمپوز کر رہا ہے، کہیں ہم جا کے بند کی ہوئی جگہ ہے کیونکہ ضیاء الحق کا مارشل لاء لگ گیا ہے تو گوئٹے انسٹیٹیوٹ کی لائٹیں بند کر کے ایک کمرہ کھول کے اس کے اندر ہم ناہید پاکستان آئی ہوئی تھی اس کا ڈانس دیکھ رہے ہیں ایک کمرہ کھول کے اور باقی تالے لگے ہوئے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں بہت ہوئی. پھر یہ بھی ہوا کہ میں چونکہ ڈائریکٹر پبلیکیشنز تھی تو وہ چیزیں ہم چھپنے کے لیے دینے جاتے تھے تو وہاں پہ وہ اعتراض کرتے تھے. مثلا یوسف کی ایک نظم تھی، اس میں ایک مصرع تھا کہ ایک شب ہم گزار لیں گے. تو انہوں نے کہا جی یہ شب نہیں جا سکتا. میں نے کہا اچھا میں اس کی جگہ دن کر دوں. کہنے کہ ہاں ٹھیک ہے بہت اچھا دن کر دیں گے. جو دن کر دیا اس کے بعد میں جب چلنے لگی تو میں نے کہا یہ اور فوش ہو گیا ہے، دن میں رات شامل ہوتی ہے. تو یہ صورتیں تھیں. ہم نے ایک رسالہ نکلتا تھا وہ اس پہ ایڈیٹر کا نام میرا تھا اور باقی سارے دوستوں کے نام تھے. تو اور یونس احمد نے میرے اوپر آرٹیکل لکھا تھا، پورے صفحے کا آرٹیکل تھا. وہ کتابیں مجھے لانی یاد نہیں رہی. اس کتاب میں سے اس پہ سے صفحے پہ کچھ نہیں تھا، چیپٹر تھا جو میری تصویر کا تھا اور یونس احمد کا نام تھا اور صفحہ خالی تھا. تو ایسے اس زمانے میں چیزیں ہوتی رہی، ہم نے دیکھی. قرآن شریف کی آیتیں بھی سینسر ہوتی تھی، آدھے زیادہ جگہ پہ سینسر ہو رہی ہیں اور وہ ایڈیٹوریل میں لکھی گئی ہیں ان کو بھی سینسر کرتے تھے. تو یہ ساری زندگی کے افسانے بے شمار ہیں جو میں نے دونوں کتابوں میں بھی لکھ دیے اور تمہارے اور میرے سامنے بھی.